ابھی سن لیں. جی علی گور بلوچ صاحب اب بتائیے کہ بغیر مذاکرات کے تو ممکن ہی نہیں ہے کچھ. اب میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, مصدق ملک صاحب نے گفتگو کی, ذرا وہ بھی سن لیجئے. سر جی آپ ڈکٹیٹ کر لیں یا مذاکرات کر لیں, یہ آپ کا تو معاملہ نہیں ہے نا. قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق سزا دے دیجئے, عدالتوں میں لے کے چلے جائیے. لیکن آپ کہیں کنڈیشن رکھیں کہ جناب یہ طریقہ کار اختیار کریں پھر آ کے بیٹھیں ہمارے ساتھ, تو سنجیدہ تو آپ بھی نہیں ہیں سر. علی گور صاحب. مسعود رضا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں یقیناً ظاہر وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, 2-3 پوائنٹ ہے. ابھی مجھ سے پہلے آپ بات کر رہے تھے تو میرے دوسرے بھائی بول پڑے اس میں جلدی سے. فرمائیں. میں گزارش کرتا اور آتے ساتھ ہی انہوں نے بچھاڑ کر دی کہ جناب کرپشن والے ایشو کو اٹھا دیا. جس سیاسی پارٹی میں فرا گوگی کے ذریعے کرپشن ہوتی رہی وہ ہمیں آئینہ دکھائیں گے کہ ہمارے دور میں کرپشن ہوئی ہے. جن لوگوں نے القادر ٹرسٹ کو کھا گئے اور اربوں روپے ہڑپ کر گئے وہ کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ذرا اپنا گریبان بھی جھانک لیں کہ اس گریبان میں کس طرح سے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تار کیا ہے, اس ملک کو کس بدحالی کی طرف پہنچایا ہے. اور میں بالکل, آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن 9 مئی کے واقعات کرنے والی سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتی. 9 مئی جیسے پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے لوگ اس ملک کے ہمدرد نہیں ہو سکتے. اور جو مصدق ملک نے کیا کہا ہے, اس نے تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ انتہائی ادب سے اور بڑے آہستہ الفاظ میں ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی اب بھی نظر ثانی کر. انہوں نے کہا ہے کہ چلے جی ہم آپ پہ غداری کے نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم آپ کو غدار نہیں کہتے, لیکن آپ جائیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ری وزٹ کریں, کرنا بھی چاہیے انہیں, لیکن یہ مذاکرات کی کنڈیشن نہیں ہو سکتی. آپ 9 مئی کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. نہیں سر 1 سال ہو گیا, 9 مئی والوں کو یا تو سزا دے دیں یا چھوڑ دیں. آپ یہ کیوس میں ملک کو نہیں رکھ سکتے. آپ نے بڑی اچھی, میری گزارش سنیں نا, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ 9 مئی والے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ سزا دے دیں. اصل میں بات یہ ہے کہ سہولت کاری والا تسلسل ختم ہی نہیں ہو رہا. 9 مئی والوں کو کافی مہینوں سے سٹے آرڈر مل چکا ہے کہ ان کے کیس کی ہیرنگ ہی نہیں ہو سکتی. 9 مئی والوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. 9 مئی والے باہر سے اپنے نہ صرف ٹرولنگ کرنے والے اکاؤنٹس ہینڈل کر رہے ہیں, بلکہ اس پارٹی کا جو بانی ہے اس کے بھی جو ٹویٹر ہے نا, اس کو وہ مطلب ہے کہ تسلیم بھی کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں کہ ہم نے کیا, اور اس کی تردید کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب آپ ذرا 1 منٹ رک جائیے گا علی بھائی, آپ نے پھر کہہ دیا سہولت کاری. وزیر اعظم نے 28 مئی کو کہا عدلیہ کی کاری عمران خان کو ضمانت دینے کے لیے میٹنگز کرتی ہیں. انہوں نے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. اس وقت آپ بھی عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ لے کر آنے والے ہیں جی انویسٹمنٹ, ملک میں آ کے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرو. وزیر اعظم سمیت ان کی جماعت, آپ سمیت کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کی عدلیہ ٹھیک نہیں ہے, ادھر انصاف نہیں ملے گا. آپ چاہ کیا رہے ہیں سر ملک کے ساتھ؟ میں یہ بات کر رہا ہوں جی کہ جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کو اب تک سزائیں مل جانی چاہیے. عدالت پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو سر, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. نہیں علی گڑھ عدالت پہ آپ کو آپ کی پارٹی کو اعتبار نہیں ہے. عدالت پر اعتماد ہے, لیکن میرا فکرہ مکمل ہونے جی. 9 مئی والے لوگوں کو سٹے آرڈر نہیں ملنے چاہیے تھے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھی. سر جی آپ جج نہیں ہیں نا, پیٹا جاتا ہے کہ بے گناہ. میری بات تو مکمل ہونے دینا میرے بھائی, میری گزارش تو مکمل ہونے دیں. جی کہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے, ان بے گناہ لوگوں کو آج تک جیلوں سے باہر ہونا چاہیے تھا, جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ بے گناہ, اگر وہ واقعی بے گناہ ہے تو. جب آپ کیسز کو چلائیں گے ہی نہیں, چلنے ہی نہیں دیں گے, تو بے گناہ نہیں ہوگا, سزاوار کو سزا نہیں ملے گی. جب سزاوار کو سزا نہیں ملے گی تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جو لوگ اس سارے واقعات کے ماسٹر مائنڈ تھا, جو لوگ اس سارے پروگرام میں سہولت کاری کرنے والے تھے, جو لوگ ان کو اکسانے اور بھیجنے والے تھے, آج تک کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں ملی. چلے میں یہ ہمارا گفتگو آگے بڑھاتا ہوں, جس وجہ سے مجھے صرف ایک بات ذرا کلیئر کر دیجئے. آپ وزیر اعظم نے بھی کہا انہیں عدلیہ پہ اعتبار نہیں, دوسرے دن انہوں نے کہا جی میں پرانی بات کر رہا تھا, حالانکہ کوئی پرانی بات نہیں تھی. سن لیجئے, وہ اس کا ٹرانسکرپٹ پڑھ لیجئے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ بھی کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے, آپ بھی عدلیہ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں, تو حکومت کو عدلیہ پہ اعتبار نہیں ہے. مان لوں یہ بات؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری کسی ایک اینڈ سے نہیں ہو رہی. یہ ہمارے پاکستان کی بدبختی ہے.
सहूलत कारी कई जगहों से हो रही, मसलन इसमें इन्वेस्टिगेशन के इदारे भी हैं, इसमें प्रोसिक्यूशंस भी हैं, इसमें सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें बाहर के भी कई एलिमेंट्स हैं। चलें तो फिर मैं ये मान लूं कि हुकूमत की रिट नहीं है, आज भी होती थी, अपने इदारों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, ये मान लूं। हुकूमत का काम फैसले करना नहीं, वो अदालतों का काम है। हमारा सहूलतकारी आपने कह दिया ना इदारों से हो रही है, भाई एफआईए से हो रही होगी, नैब से हो रही होगी, पुलिस से हो रही होगी, तो हुकूमत की रिट अपने इदारों पे नहीं है, एक एतबार नहीं है अदलिया के ऊपर, एक रिट नहीं है, तो हुकूमत कर क्या रही है? वैसे आपके पास आता हूँ, मगर एक ब्रेक मुझे लेना है। अब वो कह रहे हैं कि जी सज़ा नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो छूट गए, छूटे भी नहीं है तो जेल में बंधे, तो इसका मतलब है कि वो कसूरवार तो हैं। तो वो जेलों में क्यों है आपकी क़यादत ना, ज़रा वो जानना चाह रही। एक ब्रेक के बाद उनको बताइए ज़रा प्लीज़।